پلس اب ہم نے بات کی، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی آپشن ہے، قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ عدالتوں کا جو معاملہ بن چکا ہے وہاں سے کوئی امید نہیں ہے، اور سیاسی آپشن پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ بھی آپ نے کچھ ماضی کے ایگزامپل بھی دی. اور وہ کہتے ہیں ان کی انگیجمنٹ کہیں جاری ہے. یہ جو بیک ڈور انگیجمنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، کہیں اور بیٹھ کے بات چیت کرنا، تو پولیٹیکل سیگمنٹ کو اگنور کیے بغیر ان حالات کے اندر پی ٹی آئی انگیجمنٹ کے ذریعے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کے ذریعے سے کوئی راستہ ہموار کر سکتی ہے؟ اس پہ آتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے. میں تھوڑا سا، میرے چھوٹے بھائی اطہر انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، اینڈ ایگری ود ہم، کہ اس وقت جو عدالتوں کا حال ہے بہت برا ہے. جی ابھی کی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی تقریر کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو اعتزاز احسن صاحب نے 2015 میں کی تھی، کلپ بھی بھیج دوں گا. رائٹ. اس وقت سینیٹر تھے، انہوں نے اس میں فرمایا جو اس وقت ریاست ہوگی ماں جیسی، جنہوں نے اس وقت افتخار چودھری صاحب اور ججز کی بحالی کی وہ چلوائی تھی. موومنٹ پاکستانی تاریخ میں ایسی نہیں چلی تھی کہ عدالتیں آزاد ہو رہی. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حالت کب تھی اور کیسے اچھی تھی، کون سا دور تھا. عدالتیں بڑی اچھی پرفارم کر رہی تھی، آج برا کر رہی ہیں. اس وقت انہوں نے تقریر فرمائی تھی جس میں بہت سارے 8-10 لوگ مارے گئے تھے بیچارے ان کی موومنٹ میں. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کی یہ کچہری میں باقاعدہ بم بلاسٹ ہوا تھا جب افتخار چودھری صاحب نے جانا تھا. لوگوں نے گرفتاریاں دی، سر پھوڑے، سب سے بڑی افیکٹو تھی. اعتزاز احسن صاحب نے تقریر کی تھی. اب اس کے بعد ذہن میں رکھیں 2015 یہ ساری بڑی سکسیسفل موومنٹ ہے، ججز بحال ہو گئے، پاکستان کا سب سے گولڈن پیریڈ آ گیا تھا جوڈیشری کا. انہوں نے کہا جناب کہ جن یہاں سرخیلو نے، یہ جوڈیشری کے سرخیلو نے ججز کو بحال کروایا تھا ریسٹوریشن موومنٹ میں، بڑے بڑے وکیلوں نے، انہوں نے بعد میں اربوں روپے کمائے، اربوں، کروڑوں بھی نہیں. انہوں نے کہا بریف کیس بھرے انہوں نے انہی ججز کے نام پہ جن کو انہوں نے بحال کروایا تھا. کیوں؟ یہ کیسز پکڑتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ 4 وکیل ہیں، یہ ان کے چیف جسٹس ججز کے قریب ہیں، بحال کرا چکے ہیں. ایسے ملتا ہے. جیسے یہ کلپ ہے، آپ کہیں کہ تمہیں بھیج دے تو چلا دیں جہاں پہ. سر 1.5 منٹ کا کلپ ہے، ذرا قوم کو سنائیں کہ کون سا دور تھا، بڑا گولڈن پیریڈ تھا. اور یہاں پہ بڑے، انہوں نے کہا مجھے بھی آفر ہوئی، بلکہ میرے وکیل میرے پاس ہے، انہوں نے کہا ہم بھی تھوڑا سا کمیشن کما لیں گے. یہ الفاظ ہیں، آپ کیس کیوں پکڑتے، آپ وہاں سے کراچی سے کیسز آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اربوں روپے کمائے انہوں نے، وکیلوں کے لیڈروں نے انہی ججز کو بحال کروا کے پیسے لیے. یہ وہ کہہ رہے آج وہی جو ہے نا ان کے سرخیل پھر وہ عدالتوں کی آزادی کے لیے پھر آئے ہوئے ہیں. آج مطلب ریاست ہونی، اچھا وہی اعتزاز احسن صاحب پھر فرنٹ فٹ پہ ہیں. وہی ان لوگوں کا نام نہیں پتا، ڈرتے اتنے ہیں اعتزاز صاحب. اخلاقی جرات، یہ بتایا نا کون کون سے وکیل تھے جنہوں نے پیسے لے. سینٹ میں تقریر ہے نمبر 1. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے جہانگیر ترین نے ریکارڈ پہ کہا ہوا ہے کہ جناب کہ مجھے انہوں نے اس وقت جو ایک ٹریکا بنی ہوئی تھی یہاں پہ، ایک جنرل فیض کی اور پھر اس کے بعد یہ ثاقب نثار کی، عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی، یہ کیا فیصلے ہو رہے تھے عدالتوں سے. انہوں نے کہا جی مجھے خود انہوں نے، ثاقب نثار نے اور کمپنی نے، انہوں نے بیٹھ کے وہ کروایا تھا، ڈسکوالیفائی کروایا تھا انہوں نے تاکہ اس نواز شریف کے ساتھ بیلنس کیا جائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو عطا یہ بندیال صاحب کو دیکھ لیں، فیصلہ دیکھیں ذرا جن کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتے. انہوں نے وہاں پہ ایک آ رہی تھی تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی پنجاب میں، انہوں نے کہا یہ 20 لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، ان کو کاؤنٹ ہی نہ کریں. اب یہ بتائیں دنیا کے کسی قانون میں لکھا ہوا ہے آپ کسی کو ووٹ سے روک سکتے ہیں؟ جج کو روکا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا ججمنٹ اس میں نہیں لکھیں گے. ہاں ان 20 لوگ ووٹ دے رہے ہیں پارٹی کے خلاف، بعد میں ان پہ آپ کاروائی کریں، ایکٹ کریں، ان کو ڈسکوالیفائی کریں. عمر عطا بندیال صاحب نے یہ لکھ کے دے دیا، اپنا قانون لکھ کے دے دیا انہوں نے کہ میں نہیں کرتا. انہوں نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ریمانڈ سے بلوا کے ضمانت دے. کبھی آپ نے سنا تھا ریمانڈ میں ضمانتیں چیف جسٹس دے رہا ہو؟ سو یہ بنیاد ہے بربادی کی، تباہی کی. پھر بعد میں جو کچھ ہوا انہوں نے کیا، وہ بینچ بنا تھا ان کا یہ ہو گئے اپنے جسٹس منصور صاحب نے جو بنایا تھا، انہوں نے بیٹھ کے اس پہ اگر کوئی میٹنگ نہیں ہے، کوئی اجلاس نہیں ہے، کسی مخالف پارٹی کو نہیں سنا گیا، حکومت کو نہیں بلایا، نہ اٹارنی نے خود بیٹھ کے انہیں فیصلے لکھ دیے. جب ججز صاحبان جو ہیں وہ مطلب یہ قانون اور آئین پہ نہیں چلیں گے تو حکومتیں تو پہلے سے ہوتی ہیں، حکومتیں تو کبھی نہیں چاہیں کہ قانون آئین پہ چلیں. بالکل ٹھیک، وہ تو جنگل کا قانون چاہتی ہے پاکستان جیسے ملکوں میں. ایک بلاول بھٹو کا ایک ساٹ ہے، ذرا یہ سنتے ہیں پھر اس پہ. سو یہ کون سا آئیڈیل دور تھا جس میں عدالتیں بڑی پرفارم کر رہی تھیں اور یہ تو آج بری ہو گئی؟ بھی ہمیشہ سے یہ رہی ہیں، جس کا دور چلتا ہے چلاتا رہا ہے سر. وہ